اور اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو بچانا ہے، اگر ہم نے مل کے اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے مل کے اس غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے، تو ایک ہی جماعت ہے، اور ہم نے اس جماعت کو نہ صرف سندھ میں جتوانا ہے، نہ صرف بلوچستان میں جتوانا ہے، نہ صرف پختونخوا میں جتوانا ہے، مگر پنجاب میں جتوا کے وفاق میں بٹھا کے پورے پاکستان کے غریب عوام کے مسائل حل کرنا ہے۔ ساتھیو، آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، اور آپ نے اس ملک کے عوام کی قسمت تبدیل کر دی، آپ نے اس ملک کے غریبوں کی قسمت تبدیل کر دی۔ آپ نے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رقم کی۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہم نے ایک بار پھر ہم آپ کا ساتھ مانگتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو، دن رات محنت کرتے ہو، گھر گھر پہنچ کے سمجھاتے ہو، پاکستان کے عوام کو سمجھائے کہ یہ بھٹو شہید کا جماعت ہے، یہ بی بی شہید کا جماعت ہے، یہی وہ جماعت ہے جو عوام دوست بھی ہے، جو غریب دوست بھی ہے، جو آپ کو گھر کا مالک بھی بناتے ہیں، جو آپ کو زمین کا مالک بھی بناتے ہیں، جو آپ کو روزگار دلواتے ہیں۔ تو کیوں نہیں ایک بار پھر اس جماعت کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے، تاکہ ہم عوام دوست حکومت بنا سکیں، تاکہ ہم غریب دوست حکومت بنا سکیں، تاکہ ہم کسان دوست حکومت بنا سکیں۔ اور یہ ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے۔ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگلی حکومت پی پی کی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب سب نے اس کرکٹر کو تو بھگتا ہے، سب نے توبہ کر لیا ہے، کبھی اس کو تو واپس آنے نہیں دیں گے۔ اب میرے خیال میں اگر آپ کوشش کرتے ہو، اگر ہم ملک کے چاروں کونے میں ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہم پاکستان کے عوام کو اس بات پہ منا سکتے ہیں کہ نوجوان پاکستان کے لیے نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ جدوجہد کرتے ہو تو ہم پاکستان کے عوام کو اس بات پہ منا سکتے ہیں کہ انہوں نے اب 70 سال سے وہی شکلیں دیکھے ہیں، اب کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم محنت کریں، اگر ہم جدوجہد کریں، تو ہم پاکستان کے عوام کو اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ 70% اس ملک کی آبادی نوجوان ہے، 30 سال سے کم عمر ہے۔ اور جب ہمارا نوجوان وزیر خارجہ تھا، اور وہ بھی 18 مہینہ کے لیے وزیر خارجہ تھا، تو ہم نے ثابت کر دیا کہ نوجوان کو جب آپ موقع دیتے ہو تو وہ نوجوان جو ہے وہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ہم نے دکھایا ہے، ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ چاہے وہ خارجہ سطح پہ ہو، چاہے وہ سیلاب متاثرین کی مدد کی بات ہو، چاہے وہ مفت اور معیاری علاج کی بات ہو،
تو ایسا جو کام ہے وہ صرف پی پی نے کیا ہے، وہ صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے ہم یہ کام چارے صوبے میں کریں گے اور وفاق سے بھی کریں گے۔ ساتھیوں، جب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ آگے الیکشنز آ رہے ہیں، کوئی چاہے یا نہ چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج نہیں تو کل الیکشنز ہوں گے، 90 دن میں نہیں تو 100 دن میں ہوں گے، 100 دن میں نہیں تو 1 سے 20 دن میں ہوں گے۔ ہم تو تیار ہیں، جیالے تیار ہے۔ ہم اپنی محنت، اپنا جدوجہد شروع کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے ہر صوبے میں جائیں گے، ہر علاقہ میں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے۔ اور ایک آخری بات، جیسے نثار صاحب کہہ رہا تھا کہ بالکل صحیح، اگر ہم NICVT کا ہاسپٹل بنائیں یا گمبت یا جو بھی صحت میں کام ہوئے ہیں یا جو بھی کام ہوئے ہیں، وہ صرف اس لیے ہو سکے کہ صدر زرداری نے جو 18ویں ترمیم، جو NFC ایوارڈ کا تحفہ ہمیں دیا، جو صوبائی خود مختاری دی، اپنا وسائل کا مالک بنائے، تو اس کی وجہ سے، اس کی تاریخی کامیابی سے آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف 18ویں ترمیم دی، ڈیولوشن کروایا، مگر اس ڈیولوشن کی وجہ سے آج سندھ میں جو صحت کا انفراسٹرکچر ہے وہ باقی صوبوں سے بہتر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولوشن کا سفر ہے یہ ابھی تک مکمل ہی نہیں ہوا ہے۔ 2015 تک صحت کا نظام جو ہے وہ ڈیوالو ہوا، پھر کورٹس نے کوشش کی اس کو روکنا، مگر ہیلتھ کا تو ہم نے لے لیا، مگر باقی ایسے وزارتیں ہیں جو آج تک وفاق میں موجود ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، اور وہ آپ کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، آپ کا وسائل ضائع کر رہے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے اور کسی اور کو نہیں کچھ کرنے دیتے۔ تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا دیتے ہیں وفاق میں، تو جو صوبائی خود مختاری کا کام رہ چکا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کر دیں گے، اور اگر وہ تمام وزارتیں جو آج وفاق میں ہیں، جو ڈیوالو نہیں ہوئے ہیں مگر قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے، اگر وہ ڈیوالو ہو جاتے ہیں
तो हम वफाक का बजट, वो वफाक वाले कह रहे थे ना कि हम कंगला हो चुके हैं, हम उनका हर साल 100 अरब, सालाना 100 अरब रुपया वफाक का पैसा बचा सकते हैं अगर ये वजारतें डिवॉल्व हो जाए, आपके सिंध हुकूमत के पास आए, पंजाब हुकूमत के पास आए, पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के पास आए, वो जैसे हमने सेहत के काम किए हैं, जब हम बाकी वजारतें उनसे लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो 100 अरब रुपया सालाना आप पे खर्च होगा। जैसे हम आपको मुफ्त इलाज दिलवाए हैं, वैसे आपको मुफ्त तालीम दिलवाएंगे, जैसे हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दिया था, वैसे हम नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मजदूरों के लिए इसी किस्म के मंसूबे लेकर आएंगे। सालाना 100 अरब रुपया जो है वो आपका पैसा है, वफाक ने उसको कब्जा किया है। जब कुर्बानी का वक्त आता है टक्कर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है अवाम की मदद से दोबारा इख्तिदार में आएंगे।